بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 19ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس میں بیان کیا جائے اس پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فرقان ہے جس کا بقیہ حصہ اس پارے میں ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ شعراء ہے مکمل۔ تیسرے حصے میں سورہ نمل کا ابتدائی حصہ ہے اس پارے میں۔ تو میرے دوستو، سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ قیامت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے اور عباد الرحمن کی صفات ہیں، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور توحید میرے دوستو، آسمان زمین اور رات دن کا خالق اللہ ہی ہے، اور رسالت بھی اسی طرح ہر پارے میں تقریباً اس کا تذکرہ ذکر ہو چکا ہے۔ قیامت کا، توحید کا، رسالت کا، ان سب کا ذکر ہو چکا ہے۔ آگے چوتھے نمبر پر میرے دوستو، اللہ کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ عاجزی سے چلنا ہے، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں، نہ فضول خرچی نہ بخل، اس طرح شرک سے اجتناب کرتے ہیں، قتل حق سے بچتے ہیں، زنا اور بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی گواہی سے احتراز کرتے ہیں اور بری مجالس سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں، نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا۔ تو میرے دوستو، یہ ایسی چند صفات ہیں جو اللہ کے بندوں میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی، پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ شعراء ہے میرے دوستو، اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر 7 انبیاء کرام کے قصے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ اسے رب العالمین نے اتارا ہے روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لوگوں کو ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے واضح عربی زبان میں۔ تو یہ قرآن کی حقانیت کے بارے میں چند باتیں اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اگر تیسرے نمبر پر شعراء کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، البتہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ تو اس میں شعراء کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اور آخر پہ میرے دوستو، سورہ نمل کے ابتدائی حصہ ہے، اس میں 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام، بالخصوص واقعہ نمل اور واقعہ ہدہد اور واقعہ ملکہ سبا جو ہے، یہ 2-3 اور واقعات، یعنی چونٹی کا ایک واقعہ تھا اور اس طرح ہدہد کا ایک واقعہ تھا اور ملکہ سبا جو ہے، یہ 3 واقعات اس پارے کے آخر میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس پارے میں بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔